اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 186 کرنی ہے آج ہم نے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں۔ جب اور اگر میں بہت فرق ہے۔ آپ کہیں بازار سودا لینے گئے ہوں، کسی کے بچے فوج میں ہیں، کہیں باہر جاب کر رہے ہیں، ان کے پیرنٹس کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے خدا نہ خواستہ اگر میرا بچہ واپس آئے، اگر میں امید نہیں ہے۔ دے آر آلویز ہوپ فل کہ جب واپس آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ہم، اور بے پناہ محبت ہے اللہ تعالیٰ کو ہم سے۔ ہم میں سے اکثر اللہ تعالیٰ کے پاس گئے ہوئے کسی کو سالوں ہو گئے ہیں، کسی کو مہینوں ہو گئے ہیں، کسی کو ہفتوں ہو گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے نمازیں روز پڑھ رہے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہیں ہو رہی۔ بڑا عرصہ ہو گیا ہے جب دل سے اللہ تعالیٰ کو آواز دی ہو کہ اللہ مدد کریں، یا مدد نہیں بھی مانگی، ضرورت نہیں بھی پڑی، تو صرف بات کے لیے، صرف رابطہ قائم رکھنے کے لیے بڑا عرصہ ہو جاتا ہے، یہ رابطہ ہی قائم نہیں ہے، پکارا ہی نہیں کسی نے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرا بندہ آپ سے میرے بارے میں پوچھے۔ کیوں پوچھے گا کوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ کیونکہ بچپن سے لے کے جوانی سے لے کے بڑھاپے تک وہ ڈھونڈ اللہ تعالیٰ کو ہی رہا ہے۔ میں، آپ اور دنیا کا ہر ایک انسان، چاہے وہ خود کو ایتھیسٹ بلائے، ایگنوسٹ بلائے، کرسچن بلائے، کچھ بھی بلائے، ہندو ہے، جو بھی ہیں، ایوری سنگل پرسن از سیکنگ گاڈ، ہر کوئی صرف اللہ کی تلاش میں۔ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کسے ڈھونڈ رہے ہیں، اور کبھی کبھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں ڈھونڈنا ہے۔ تو وہ جو رب کی میک ہے، وہ جو رب کی تلاش ہے، وہ ہمیں انسانوں تک لے جاتی ہے۔ اس لیے ہم اکثر اوقات میجورٹی لوگوں کو انسانوں سے بڑا متنفر پاتے ہیں۔ انسانوں پہ گیو اپ کر دیا بڑے سارے لوگوں نے۔ انسان تو سارے مطلبی ہیں، سارے خود غرض ہیں، کوئی کسی کو نہیں سمجھتا، یہاں سب کو اپنی پڑی ہے۔ ہم انسانوں تک گئے کیوں تھے؟ ہم رب کو ڈھونڈ رہے تھے۔ آج بھی مجھے آپ سے اور آپ کو مجھ سے ایکسپیکٹیشن خدا والی ہیں۔ آپ میری بات بغیر سمجھے، بغیر بولے سمجھ جائیں، ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے آپ کے دل میں کیا ہو رہا ہے۔ ماں باپ کبھی نہیں جان سکتے، ٹیچرز کبھی نہیں جان سکتے۔ ایکسپیکٹیشن وہی ہے، بے لوث محبت چاہیے ہمیں۔ وقت آئے تو کوئی کھڑا ہو، جب میں چاہوں تب اویلیبل ہوں۔ آپ، وہ صرف رب کی ذات ہے جو اویلیبل ہے ہر وقت۔ کوئی انسان اویلیبل نہیں رہ سکتا ہر وقت۔ رب کو ڈھونڈ رہے ہیں، اس کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں، اور پہنچ رہے ہیں بار بار انسانوں تک، کیونکہ وہ دکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دکھتے نہیں۔ آپ گھر میں بیمار دکھ رہے ہیں تو آپ کو کس طرح کا ٹریٹمنٹ مل رہا ہے، اور آپ بیمار ہیں لیکن دکھ نہیں رہے تو ٹریٹمنٹ کس طرح کا مل رہا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ بغیر دیکھے خدا کو ماننا بڑا مشکل ہے، بغیر دیکھے درد کو ماننا بھی مشکل ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرا بندہ آپ سے میرے بارے میں پوچھے۔ میں اور آپ زندگی کے کسی موڑ پہ اللہ تک تھک گئے ہیں دنیا سے، اور ہوتا یہی ہے، دنیا آپ کو توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ آپ رب ڈھونڈ رہے تھے، وہ بیچارے مٹی کے انسان ہیں، وہ کیسے پورا اترے ہیں آپ کی ایکسپیکٹیشنز پہ؟ وہ مٹی ہو جاتے ہیں جب ہم چھوٹے چھوٹے ذرے ہو جاتے ہیں، پھر ہم اللہ تعالیٰ تک جانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اللہ کو، لیکن تب تک اتنا وقت گزر گیا ہوتا ہے کہ ہماری امید چھوٹ جاتی ہے۔ اتنے سالوں میں ہم اتنے گناہ کر چکے ہیں، اپنے اندر اتنی شرمندگی لیے بیٹھے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ تک جانے میں شرمندگی بھی ہو رہی ہے۔ اتنے گناہ لے کے کیسے پہنچ جائیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے میں قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود مخاطب ہو گئے مجھ سے اور آپ سے، میں ہمیشہ یہی تھا تمہارے آس پاس۔ آپ دیکھ نہیں رہے تھے اس لیے آپ کو دکھ نہیں رہا تھا۔ آپ نے ڈھونڈنا شروع کیا، آپ کو رب پہلی سیڑھی پہ مل جائے گا، پہلے قدم پہ مل جائے گا۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ، انی قریب، اذا سألہ کا جملہ فعلیہ ہے، انی قریب جملہ اسمیہ ہے، کانسٹنٹ، ہمیشہ سے قریب ہوں۔ دیکھ رہا ہوں تمہیں مارا پھرتا دوسرے انسانوں کے پیچھے، سکون کی تلاش میں، کبھی ڈرگز تک جا رہے ہیں، کبھی ڈیٹنگ کلچر تک جا رہے ہیں، کبھی ٹی وی کو دوست بنا لیا سارا دن اس کے سامنے بیٹھے ہیں، کبھی گیمز کو دوست بنا لیا سارا دن اس کے سامنے بیٹھے۔ کوئی انسان پکڑ لیا ہے دل میں، کسی انسان کا بت کھڑا کیا، اب اس کے آگے روز سجدے کر رہے ہیں، وہ آپ کو پٹخ کے مار رہا ہے۔ آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، آپ نے کسی کا دروازہ بجایا، اسے اپنا دروازہ آپ کے منہ پہ مار دیا۔ You have called somebody and they're like نہیں ابھی نہیں بات ہو سکتی، میں بزی ہوں۔ آپ نے کسی کو میسج کیا، 2 دن رپلائی نہیں آیا۔
آپ ناک کر رہے ہیں اور وہ دروازہ آپ کے منہ پہ مار رہے ہیں. وہ رب نہیں ہے, وہ نہیں دیں گے جواب. وہ طاقت ہی نہیں رکھتے, وہ آپ سے ایسی محبت نہیں کرتے جیسی رب کرتا ہے. ہمیں نماز پڑھنے جاتے ہوئے اپنا نظریہ چینج کرنا پڑے گا. ہمیں اللہ تعالیٰ سے ویسی محبت نہیں ہے جیسی ہونے کا حق ہے. شاید ابھی ہم محبت کے درجے کو پہنچے ہی نہیں ہیں. عقیدت ہے, عزت ہے, تکریم ہے, اعتماد ہے, ایمان ہے, محبت نہیں ہے. اس لیے ہمیں اللہ کی محبت کا اندازہ نہیں ہو رہا ابھی تک. آج سے نماز اس لیے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے. نماز میں کھڑے ہوں تو یاد رکھیں آپ کسی ایسے سے بات کرنے والے ہیں جو آپ کی ہر بات سن کے خوش ہو جائے گا. جیسے ہی میرا اور آپ کا دھیان نماز میں بھٹکتا ہے, ہم کسی اور بارے میں سوچنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ انسان سے فرماتے ہیں کیا جہاں تم چلے گئے ہو وہ مجھ سے بہتر ہے؟ اینڈ دین ہی لیوز. ورنہ جیسے ہی آپ نماز کے پہ گئے ہیں, کائنات کا رب آپ کے سامنے کھڑا ہے, آپ کے ہر ایک لفظ کا جواب آ رہا ہے. امیجن کریں, اسی لیے تو فرشتے آ کے ہم سے کہتے ہیں تم دیکھ لو تمہارے سامنے کون ہے تو قیامت تک سلام نہ پھیرو. کل ہم ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ کر رہے تھے ڈرگ ایڈکشن کی وجہ کیا ہے. پرابلمز ہیں, لوگ اپنی زندگی کے مسائل سے بھاگنے کے لیے ڈرگز تک پہنچ جاتے ہیں, یا پھر پلیجر ہے, لذت پانے کے لیے ڈرگز تک پہنچ جاتے ہیں. کیا قرآن نے ان دونوں باتوں کا سولوشن دیا ہے یا نہیں؟ سولوشن یہ نہیں ہے کہ ڈرگز حرام ہے, وہ تو ہر بچے کو پتا ہے, ہر انسان کو پتا ہے غلط ہے, نہیں کرنی چاہیے. کیا اسلام نے ان ساری جڑوں کا سولوشن دیا ہے جس کی وجہ سے کوئی انسان ڈرگز تک چلا جاتا ہے؟ کیوں اپنی زندگی کے مسائل سے بھاگنا ہے ہم نے, جبکہ قرآن کہہ رہا تھا قسم کھاتا ہوں میں شہر مکہ کی جہاں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلال کر لیا گیا, قسم ہے باپ اور بیٹے کی, لقد خلقنا الانسان فی کبد, بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. بھاگنا تو چوائس ہی نہیں ہے, بھاگنا تو مقصد ہی نہیں تھا. مجھے اور آپ کو کس نے یہ پٹی پڑھائی ہے کہ زندگی آسان ہونے والی ہے؟ یہ بیماری نہیں ہونی تھی, کہ ایگزامز نہیں ہونے تھے, آپ کے گھر میں پرابلمز نہیں ہونے چاہیے تھے. کیوں نہیں ہونے چاہیے تھے؟ یا پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کوئی اور کر کے خدا نہ خواستہ دنیا میں کچھ اور دے دیا؟ کیا وعدہ سختی کا ہی نہیں ہوا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. I swear to it. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آزماؤں گا تمہیں نقصان سے, جان کے نقصان سے, مال کے نقصان سے, کوشش ضائع ہو جائے گی آپ کی, خوف سے آزماؤں گا, بھوک سے آزماؤں گا. کہیں اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ کہا ہوگی زندگی آسان ہے؟ تب میں اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلوں, پھر زندگی مشکل ملے پھر آپ ڈرگ کی طرف جائیں. اسلام نے تو پہلے بڑی صاف پکچر کلیئر کی ہے. مشکل ہے بھائی, ہر لمحہ مشکل ہے. کیا آپ اس کے مشکل سے بھاگیں گے یا اس کا سامنا کریں گے؟ بس وہی ہے ڈرگز, دنیا کی ہر غلط کام. ڈیٹنگ کلچر میں کوئی کیوں جاتا ہے, کوئی کیوں آن لائن کوئی بوائے فرینڈ ڈھونڈ رہا ہے, کوئی لڑکی ڈھونڈ رہا ہے, کوئی لڑکا ڈھونڈ رہا ہے کہ بات کر سکیں. اپنے گھر کے مسائل ہیں وہاں ہم سے ڈیل نہیں ہو رہے, اپنی ذات ڈیل نہیں ہو رہی, اینڈ دین وی رن ٹوورڈز ادر پیپل. آپ میں سے کچھ لوگوں کے لیے نماز ان کے دن کا سب سے مشکل کام ہوگا. نماز میں خیالات ایسے ایسے آتے ہیں کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیونکہ ابھی اللہ تعالیٰ کی ذات تو زندہ ہوئی نہیں ہمارے لیے. ہمیں اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے اپنے سامنے کھڑے. تو نماز میں ہمیں 10 منٹ مل جاتے ہیں صرف اپنا سامنا کرنے کے لیے, وہ جو ہم نے سارا دن نہیں کیا. سارا دن وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ اپنے پاس بیٹھ کے اپنے اندر کے مسائل کو ڈیل کر سکیں. واٹ آر وی فیلنگ ٹوڈے؟ ابھی میں آپ سب سے کہوں نیم 3 ایموشنز یو آر فیلنگ رائٹ ناؤ, ہمارے پاس جواب نہیں ہے, کبھی دیکھا ہی نہیں اندر جھانک کے. اپنے ساتھ کھڑے ہونے کا ٹائم مل جاتا ہے نا 10 منٹ نماز میں, وہ اپنے ساتھ نہیں گزارے جاتے ہم سے. پھر ہمیں بھول جاتا ہے نماز کی کون سی رکعت تھی, پھر ہمیں بھول جاتا ہے شتا یاد کے لیے انگلی اٹھائیں اور قل هو اللہ احد پڑھ رہے ہیں, پھر یاد آتا ہے. ٹراماز ہیں, ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے. ہر کوئی زندگی کے برابر کے سٹیج پہ نہیں ہے. بس یاد یہ رکھنا ہے کہ جب بھی تھکیں, جب بھی ہاریں, جب بھی دنیا توڑ دے, واپس اللہ کے پاس آ جائیں, دیر نہیں لگانی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, میرے بندے. آپ لوگ, ہم سب نے دیکھا ہے گھروں میں آپ کے ایگزام میں مارکس کم آ جائیں یا آپ کے اسکول سے کمپلین آ جائے, کیا کانورسیشن ہو رہی ہوتی ہے؟ امی ابو سے کہتی ہیں آپ کے بیٹے نے یہ کر دیا, ابو امی سے کہہ رہے تھے تمہارے بیٹے نے یہ کر دیا.
ڈس آن ود ان سیکنڈز کرتے ہیں ہم. قیامت تو بڑی دور ہے. ہم دکان پہ امی کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہوں نے کوئی ایسی بات کر دی ہے جو ہمیں تھوڑا سا امبیرس کر رہی ہے, ہم دکان سے باہر آ جاتے ہیں, فوراً ڈس آن کر دیتے ہیں کہ نہیں ان کو نہیں جانتے ہو, باہر آ جائیں پھر جان لیں گے. وہ گناہگاروں کا رب ہے, گناہگاروں کو گھیرے میں لیے ہوئے. عبادی میرے بندے پوچھیں کیا ہو گیا اس نے سالوں مجھے نہیں پکارا, کیا ہو گیا اسے میری یاد نہیں آئی, کیا ہو گیا بھٹکتا رہا ہے, کیا ہو گیا اسے لگا پیسہ مال پیسہ سب ٹھیک کر دے گا, اسے لگا فلاں انسان سب ٹھیک کر دے گا. آہستہ آہستہ سب چھوڑ گئے. پیسہ مل گیا تو اسے پتہ چلتا ہے پیسہ سب ٹھیک نہیں کر سکتا. فَإِنِّي قَرِيبٌ, I was always there, ہمیشہ تھا, ہمیشہ ہوں, ہمیشہ رہوں گا, بھلے تم جو مرضی کر. وہ رب ساتھ چھوڑ کے نہیں, اس نے پیدا کیا ہے. آپ نے کبھی ماں باپ کو یہ کہتے سنا ہے آپ سے بڑی غلطیاں ہو جائیں زندگی میں, تم ہماری پیداوار ہو, ہمیں پیدا کیا ہے تمہیں ہم نے ہی سنبھالنا ہے. چھوڑتے نہیں ہیں. ہم نے یہ کیسے امیجن کر لی اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں گے کیونکہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. جواب دینے قبول کرنے میں فرق ہے. آپ امی سے کہیں کہ امی کل ہم پارک جا سکتے ہیں, اور وہ آپ سے کہیں ہاں جی چلے جائیں, یا وہ آپ کو ریزنز پیش کریں کہ آپ کے ایگزام ہو رہے ہیں, یا موسم ٹھیک نہیں ہے, یا چھٹی نہیں ہے, ہم نیکسٹ سنڈے چلے جائیں گے. دونوں باتوں میں فرق ہے. ہماری جب دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہمیں لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے جواب نہیں دیا. کہ ہم نے اپنے بڑوں سے یہ جملہ سنا ہوا ہے, وہ جی اللہ تو سنتا ہی نہیں, اللہ معاف کرے, بڑے عرصے سے دعائیں کر رہے ہیں وہ سن ہی نہیں رہا. وہ نہیں سنتا تو کوئی نہیں سنتا پھر زندگی میں. اس کی شان یہ نہیں ہے کہ اسے پکارا جائے اور وہ جواب نہ دے, رسپونڈ نہ کرے. میرا بھانجا آیا ہوا ہے گھر پہ, نماز شروع کریں آپ اور وہ آپ کو آواز دینے لگتا ہے آپ ہی. اور اس ٹائم آپ نماز اگر نہیں پڑھ رہے, ادروائز بھی کہیں دور کمرے سے آواز آ رہی ہوگی اور آپ کلاس لے رہے ہیں, آپ رسپونڈ نہیں کر سکتے, آپ کا دل پگھل رہا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے بلا رہا ہے اور اتنی محبت سے بلا رہا ہے, کیسے ہو سکتا ہے آپ جواب نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ کی شان والے سے ہم نے یہ ایکسپیکٹ کر لیا کہ آپ اسے بلائیں اور جواب نہ آئے. خدا نہ خواستہ اس نے آپ کے گناہوں کا کھاتا کھول لیا. آپ گناہ گار ہیں تو زیادہ سنبھالے گا وہ آپ کو. گھر میں جو بچہ کمزور ہوتا ہے ماں باپ کا زیادہ دھیان ہوتا ہے اس پہ, اس کو مارجن مل رہے ہوتے ہیں, اس کا خیال رکھا جا رہا ہوتا ہے. اجیبو, بار بار جواب دے. پکارنے والی نے ایک دفعہ پکارا, آپ نے زندگی میں کہیں ایک بار اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے. سألہ کا ایک بار, فعل ماضی. اجیبو فعل مضارع پریزنٹ ٹینس میں بار بار جواب دیتا ہوں. یہاں بیٹھے کسی نے کہہ دیا یا اللہ, آپ کو کیا لگتا ہے جواب نہیں آیا؟ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کوئی بات, امی ابو بھی بلا لیں, وہ تو ہم سے عمر میں بڑے ہیں, رتبے میں بڑے ہیں. ایٹ میکس سب سے ادب والا جواب کیا ہے ہمارا؟ جی امی, بس. ہم اپنے ماں باپ کو بھی جا کے یہ نہیں کہتے امی میں حاضر ہوں, ہمارا تو وہ رویہ نہیں ہے. خاص طور پہ ہم obviously جس طرح ٹائم بدل رہا ہے رویے بدل رہے ہیں, ہم تو دور سے جی آیا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کیسے جواب دیتے ہیں جب میں اور آپ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کی پکار سے آسمان لرز اٹھے؟ آپ نے درد کی انتہا پہ رب کو آواز دی تھی, آپ کو بھی آج بھی یاد ہے کہ زمین کانپی ہوگی, کیونکہ وہاں دنیا میں کوئی نہیں تھا اور آپ کی ایک نظر اٹھی تھی, یا آپ ایسی جگہ تھے جہاں نظر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے, آنسو آنکھوں میں بھرے ہوئے تھے, آنسو گر جاتے, آپ نظر بھی نہیں اٹھا سکتے. آپ نے تب اس کو پکارا تھا یا اللہ کدھر ہیں آپ, مجھ سے میرا رب کھو گیا. ڈھونڈتے پھرتے ہیں آپ آنکھوں میں آنسو لیے اسے. یہی ہے نا, کوئی انسان کسی کا رب کھو گیا ہے, اس نے ہاتھ چھڑایا اور وہ میلے میں گم ہو گیا بچہ. حیران ہوتے ہیں آپ, 3-4 سال کے بچوں کو بیڈ سے نہیں اتر سکتے, وہ آپ ان کو اٹھا کے نیچے اتار رہے ہوتے ہیں. وہی بچہ 5 فیٹ کا ہو گیا ہے تو اس کو کیا لگ رہا ہے کوئی بہت بڑی توپ ہو گیا ہے. اللہ کے لیے آپ آج بھی اتنا ہی کمزور ہیں, آپ ایک قدم نہیں اٹھا سکتے, وہ چلوا رہا ہے آپ کو تو آپ چل رہے ہیں. جب آپ اتنے کمزور اور اتنے ڈیپینڈنٹ ہیں اس پہ, تو ہم نے یہ کیسے سوچ لیا وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے, یا اسے فکر نہیں ہے, یا میں گناہ گار ہوں تو وہ ہے نہیں. ہر وقت اپنی محبت کے گھیرے میں لیے ہوئے آپ کو, ہر وقت آپ اس کے خیال میں, ہر وقت آپ کی زندگی کی پلاننگ چل رہی ہے, ہر وقت آپ کے معاملات سیدھے کیے جا رہے ہیں.
کہیں آپ کو کسی سچویشن سے نکالا جا رہا ہے، کہیں آپ کو کسی سچویشن میں ڈالا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جگہ نظر آتے ہیں. تب جب آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے، تب جب آپ کی دعا قبول نہ ہو. کوئی انسان تھا، کوئی ٹوائے تھا، کوئی جاب تھی، کچھ تھا، چاہیے تھا، نہیں ملا، جا کے کہیں اللہ تعالیٰ سے میں نے آپ کو دیکھا ہے، دنیا کی طاقت، کوئی طاقت، سارے اکٹھے ہو گئے، اللہ مجھ سے یہ نہیں چھڑوا سکتے تھے. آپ چاہیں تو نہیں ملتا، نہیں ملا، آپ کی مرضی ہے. آپ کی مرضی کیوں ہے وہ سمجھنا ضروری ہے. کیوں نہیں سنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا؟ سنی تو ہے، جواب بھی آیا ہے، مانا کیوں نہیں؟ آپ اللہ سے چھریاں مانگ رہے ہیں، وہ آپ کو نہیں دے گا. وہ آپ سے محبت کرتا ہے. روئیں جتنا رونا ہے، چلائیں جتنا چلانا ہے، سر پٹخیں زمین پہ. یہی کرتے ہیں نا بچے. کچھ مانگ رہے ہیں، آج کل کے موسم میں آئس کریم مانگ رہے ہیں، پنکھا چلانے مانگ رہے ہیں. آپ بند کرتے ہیں، وہ چیختے چلاتے ہیں. فون مانگ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کا برین فرائی ہو رہا ہے، نہیں دینا فون. چھوٹا سا بچہ آپ سے چھری مانگے، اس کو فیسینیٹ کر گئی، اب اس کو چاہیے. محبت کا تقاضا ہے کہ اس کو دے دی جائے یا اس کو رونے دیا جائے. ایک بار اپنے آپ سے پوچھنا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کر رہے آپ کی؟ ہاں کیوں نہیں ہو رہا آپ کی دعا پہ؟ کیا چیز آڑے آ رہی ہے؟ دیکھیں تو نظر آئے گا صرف اس کی محبت آڑے آ رہی ہے. ورنہ زمین و آسمان کے سارے لشکر، ساری بادشاہت، ساری ملکیت اس کی ہے. پلک جھپکنے برابر دیر نہیں لگتی اس کو آپ کا کام کرتے ہوئے. دعائیں قبول نہ ہوں تو جا کے اور لمبے سجدے کرنے ہوتے ہیں. اس نے اب بھی آپ کو اپنے گھیرے میں رکھا ہوا ہے. اس نے آپ کو دنیا کے حوالے نہیں کہا جاؤ کر لو جو کرنا ہے. اللہ نے جب کسی کو تباہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بے ایمان ہو گئے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پہ دنیا کھول دیتا ہوں میں، زمین و آسمان کے سارے رزق کھل جاتے ہیں ان پہ. اب آپ نے رسی چھڑائی ہے تو جائیں جتنا دور جانا ہے. He extends your rope. چھوڑ دیتے ہیں آپ کو کھلا. نہیں چھوڑا آپ کو، آپ کی چھوٹی چھوٹی غلطی پہ پکڑ ہو جاتی ہے تو شکر ادا کرے. آپ ایک قدم باہر نکالتے ہیں، دنیا کو پتہ چل جاتا ہے، اب آپ کو واپس آنا. گناہ کی طرف قدم اٹھایا، اللہ نے آپ کو رسوا کر دیا، سب کو پتہ چل گیا. کوئی راستہ ہی نہیں، کہیں اور جا ہی نہیں سکتے، اسی کی طرف آئیں گے. اللہ کرے اسی کی طرف آئیں. اللہ کرے کوئی اور انسان نہ پکڑ لے، اللہ کرے ڈرگز نہ پکڑ، اللہ کرے کوئی اور راستہ نہ پکڑ لے. اجیبو جواب دیتا ہوں. ابھی بیٹھے بیٹھے آپ نے اللہ سے کہا اللہ سر میں بہت درد ہے. آسمانوں سے جواب آیا کہ نہیں آیا؟ وہ جو آپ کی رگے جہاں سے قریب ہے اس نے کچھ کہا ہے یا نہیں کہا؟ جواب دینا منہ سے بولنے کو کہتے ہیں. He said something. کہ بیٹا ٹھیک ہو جائے گا، 1 گھنٹے تک ہے، یا آج آپ کے پسند کی چیز بنوا دوں گا گھر پہ، یا جنت میں سر میں درد نہیں ہوگا، میں ہوں نا. کیا جواب آیا ہمیں نہیں پتا. سوچا کریں کیا جواب آیا. ایک نیکوکار اللہ کو پکارے تو 1 بار جواب آتا ہے، گناہگار پکارے تو 3 بار جواب آتا ہے. ہم نے تو کبھی اپنے امی ابھی کو بھی 3 دفعہ جواب جی 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 ہاں جی ہاں جی، 1 دفعہ کافی ہے. گناہگاروں کو 3 بار جواب اس لیے آ رہا ہے کیونکہ ان کی امید بڑی ٹوٹی ہوئی ہے. انہیں پتہ نہیں جواب آئے گا یا نہیں آئے گا. جواب آتا کیا ہے؟ لبیک یا عبدی. وہ لبیک جو ہم کعبہ جا کے کہتے ہیں، لبیک اللہم، یا اللہ حاضر ہوں، ایک کفن کے کپڑوں میں حاضر ہوں، ساری اپنی شان و شوکت چھوڑ آئے ہوں یا اللہ. کچھ پاس نہیں ہے، کوئی گھڑی، کوئی انگوٹھی، کوئی جولری، کوئی کروڑوں کے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، ہزاروں کے کپڑے، وہی سب نے سیم کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا اللہ، کفن کے کپڑوں میں. لبیک اللہ، یا اللہ حاضر ہوں. بندہ رب سے کہے کہ وہ حاضر ہے تو بات سمجھ آتی ہے. رب بندے سے کہے وہ حاضر ہے تو بات سمجھ نہیں آتی. وہ محبت کی کیا انتہا ہے جو آپ سے اللہ تعالیٰ کو، وہ سمجھ یہاں نہیں آئے گی. دل میں کسی دن اتر جائے تو اتر جائے. لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کا ہاتھ چھوڑا ہے کنویں میں گرانے کے لیے، تب وہاں آسمانوں سے جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا ہے کہ بچائیں جا کے. ایک کنویں سے نیچے گرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ کو کتنی بار دنیا نے کنویں میں اتارا ہے اور رب نے فرشتے بھیجے ہیں آپ کو بچانے کے لیے، اس کو زمین پہ گرنے نہیں دینا، اس کو بچا لو. کتنی بار اس نے آپ کے پردے رکھ لی ہیں تاکہ آپ واپس آ جائیں. وہ تو ہے بار بار جواب دیتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس انہیں چاہیے کہ یہ بھی میری پکار کا جواب دیں.
ریلیشن شپ کوئی بھی 2 ویز ہوتا ہے نا، 1 وے تو نہیں ہوگا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے کہ میری پکار کا جواب دیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پہ ایمان رکھیں، بھروسہ رکھیں کہ میں ہوں. یہ گمان نہ کر لیں کہ یا اللہ آپ کدھر ہیں، یا اللہ آپ نے بات نہیں سنی، یا اللہ میرا کام نہیں ہوا. کام نہ ہونا رب کے نہ ہونے کی نہیں، رب کے ہونے کی نشانی ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا، انہیں چاہیے، اجیبو میں جواب دیتا ہوں، یہ کوشش تو کر لیں جواب دینے کی. مارجن دے دیا اس نے آپ کو انسان ہونے کا، وہ جو میں اور آپ ایک دوسرے کو نہیں دیتے. ہم ہر ایک سے رب ہونے کی، خدا ہونے کی توقع کیے بیٹھے. کب پکارا ہے اللہ نے آپ کو جو آپ کو جواب دینا پڑے گا؟ روز اذان آتی ہے، آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ ملاقات کی طرف. صلاح ملنے کو کہتے ہیں، وہ پکارے تو جواب دینا ہوتا ہے. کوشش کر لو جواب دینے کی. 5 وقت نہیں آ سکتے، 1 وقت سے شروع کرو. ساری رکھتے نہیں پڑھی جاتی، فرض پڑھ لو سر، جواب تو دو. قرآن پکارے تو ہم چلے تو جائیں سننے کے لیے. لعلہم یرشدون، تاکہ یہ سیدھا راستہ پائیں، تاکہ ایونچولی اپنے رب تک پہنچ جائیں، بیچ میں بھٹک کے کسی اور انسان تک نہ رہ جائیں. اللہ کرے کہ ہم دنیا سے تھکیں تو اللہ کے پاس ہی جائیں، اور جب اسے پکاریں تو ہمیں یقین ہو کہ آسمانوں سے جواب آیا ہے. اور جب رشتہ پنپنے لگے تو پھر اس کی پکار کا جواب دیں. وہ جان مانگے تو جان دے دیں، وقت مانگے تو وقت دے دیں، پیسہ مانگے تو پیسہ دے دیں، سب کچھ اللہ کے نام پہ لٹا دیں. ایک بڑی فیمس سٹوری ہے، ویل اینڈ ود دیٹ. ایک اسکالر کوئی نماز پڑھ رہے تھے، آئی ڈونٹ نو سچی ہے جھوٹی ہے، پر مقصد اس کا بالکل ٹھیک ہے. ان کے سامنے سے مجنوں گزر گیا، تو اسکالر بعد میں بڑے، وہ جو متقی پرہیزگار انسان تھے، بڑے غصہ ہو گئے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے سامنے سے گزر گئے، تم میری نماز ٹوٹ گئی. میں ایک انسان کی محبت میں مجھے نظر نہیں آئے، تم اس انسان بنانے والے کے سامنے کھڑے تھے، تمہیں میں نظر کیسے آیا ہوں؟ بات ساری محبت کی ہے، اور محبت بھی اس سے مانگنے سے ملے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور قرآن کی محبت عطا کر دیں، تاکہ ہم زندگی ویسے گزاریں جیسے گزارنے کا حق ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.